السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اردو کی ایک خبر اور نیوز لے کر آیا ہوں، جس کا ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اور ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ ہم عربی کے اس کلمے کا یا اس ترجمے کا یا اس بات کا عربی میں کس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی ٹرانسلیٹ بننے کا اور عربی سیکھنے کا شوق ہے تو یقین مانیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور عربی سے دلچسپی رکھنے والوں تک اس کو ضرور پہنچائیے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ تو آئیے نیوز کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر۔ انڈیا میں مردہ شخص چتا کو آگ لگنے سے پہلے چند لمحے قبل اچانک زندہ ہو گیا۔ دیکھیے، چتا کو آگ لگانا یعنی لاش کو آگ لگانا، اس کی عربی میں تعبیر آئے گی احرق فلان الجثۃ۔ الجثہ کے معنی ہیں چتا کے، لاش کے۔ احرق یحرق احراقا، یہ باب افعال سے ہے، تو پوری تعبیر کا ترجمہ ہوگا چتا کو آگ لگانا۔ اب یہ جیسے جملہ دیکھیے، الہندوس یحرقون الجثث فی المقابر، ہندو شمشان گھاٹ میں چتاؤں کو جلاتے ہیں۔ تو دیکھیے، یحرقون الجثث، جو آپ یہ جثث دیکھ رہے ہیں یہ جثتن کی جمع ہے، جس کا ہے معنی ہے چتاؤں، لاش۔ آئیے ہیڈنگ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، بغور سماعت کیجئے۔ انڈیا میں، اس کی عربی لکھی ہے فی الہندی، مردہ شخص۔ مردہ شخص کی عربی رکھی ہے میں نے میت۔ چتا کو آگ لگنے سے چند لمحے قبل، قبل لحظات لمحے، من احراق جثته، اس کی لاش کے جلنے سے، اچانک زندہ، اچانک کی عربی لکھی ہے اتفق الامر، اس کے معنی ہے کوئی چیز اچانک پیش آ جانا۔ اتفق، اتفاق ایسا ہوا کہ زندگی لوٹ آئی مردے کی طرف۔ اتفق ان عادت الحیات الى میت قبل لحظات من احراق جثته فی الہند۔ آئیے اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ انڈیا میں ایک شخص کی موت کے اعلان کے بعد آخری رسومات کے دوران اچانک وہ شخص جاگ گیا۔ آخری رسومات، اس کی عربی ہے التقالید النہائیۃ۔ تقلید جمع تقالید، اس کے معنی ہے رسم و رواج، اس کی جمع ہے تقالید۔ النہائیہ معنی ہے آخری رسومات۔ اب دیکھیے، هل يجوز لنا الحضور في التقالید النہائیۃ، کیا ہم آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے لیے آخری رسومات میں شرکت کرنا جائز ہے کیا؟ آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے۔ انڈیا میں ایک شخص کی موت کے اعلان کے بعد آخری رسومات کے دوران اچانک وہ شخص جاگ گیا۔ انڈیا میں، میں نے اس کی عربی رکھی ہے شہیدت بلاد الہند۔ یہ تعبیر خوب استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی واقعہ پیش آئے تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ شہید المکان کذا، فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جس جگہ پیش آتا ہے وہ شہیدہ کا فاعل بنتا ہے، جیسا کہ آپ اس مثال میں دیکھ رہے ہیں، شہیدت بلاد الہند، انڈیا میں۔ نہوض میت، نہو ینہض نہوضا، اس کے معنی ہے اٹھنا۔ میت، میت کا اٹھ جانے کا واقعہ پیش آیا، من نعشہ، اپنی چارپائی سے، یعنی جس پر وہ لیٹا تھا۔ خلال التقالید النہائیۃ، آخری رسومات کے دوران۔ بصورت مفاجئۃ، اچانک۔ صورت مفاجئہ، سڈنلی، اچانک۔ موت کے اعلان کے بعد، وقت تم الاعلان عن موتہ، درا حالانکہ اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ اب شہدت بلاد الہند نہوض میت من نعشہ خلال التقالید النہائیۃ
بصورة مفاجئة وقد تم الإعلان عن موته۔ آئیے اب اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ واقعہ انڈین شہر جے پور میں اس وقت پیش آیا جب مردہ قرار دیے گئے شخص کی لاش چتا میں جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اب دیکھیے، خبر رساں ادارے کے مطابق یعنی جو ادارے خبر پہنچاتے ہیں ان کے مطابق اگر آپ کسی خبر کو بیان کر رہے ہیں تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو اس طرح استعمال کریں گے، وفقا لوکالۃ الانباء۔ اب اس کے بعد جو آپ یہ بریکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان وہ آئے گا جس کا آپ لینا چاہ رہے ہیں نام۔ جیسے دیکھیے، وفقا لوکالۃ الانباء آج تک ان حزب الشعب الہندوسی لقیت نجاحا فی الانتخاب الفرعی۔ آج تک خبر رساں ادارے کے مطابق BJP نے ضمنی الیکشن میں جیت درج کر لی ہے۔ تو دیکھیے، وفقا لوکالۃ الانباء یہ اپنی حالت پر ہے، اور کس کے مطابق؟ آج تک کے مطابق۔ تو دیکھیے، آج تک اس کے بعد آئے گا جو کہ بریکٹ کے درمیان ہے۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ہم عربی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق، وفقا لوکالۃ الانباء PDF، یہ واقعہ، الحادثۃ، میں یہ کی عربی نہیں لا رہا ہوں اس لیے کہ سباق و سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ٹرانسلیٹ کا اصول ہے جو حضرت الاستاذ مولانا معلم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حدثت الحادثۃ، یہ واقعہ پیش آیا، فی مدینہ جے پور شہر میں، الہندیہ جو ہندوستانی ہے، بینما اس وقت تمت الاستعدادات لکذا کہ فلاں چیز کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے، جبکہ تیاریاں مکمل کی جا چکی تھی، لإحراق جثت شخص، اس آدمی کی چتا کو جلانے کے لیے، اعلنا کہ جس کا اعلان ہو چکا تھا، عن وفاتہ، وفات کا۔ وفقا لوکالۃ الانباء PDF، حدثت الحادثة في مدينة جيفور الهندية بينما تمت الاستعدادات لإحراق جثة شخص أعلن عن وفاته۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ طبی عملے کے ارکان کا کہنا ہے کہ 25 سالہ روہتیش کمار کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا۔ اس پیراگراف میں بہت شاندار تعبیرات استعمال ہوئے۔ اتنا سالہ، دیکھیے آپ یہ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ وہ اتنے سال کا تھا، اتنا سالہ، اس کی عمر اتنی تھی۔ تو دیکھیے اس تعبیر کو ہم اس طرح استعمال کریں گے، البالغ من عمرہ سنۃ کذا، یعنی ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ البالغ سے پہلے آئے گا۔ من عمرہ میں ہی ضمیر جو ہے یہ اپنے فاعل کے اعتبار سے بدلتی رہے گی، اور سنتا اپنی حالت پر رہے گا، اور جتنے سال کو بیان کرنا ہے وہ قضا کی جگہ ہوگا۔ جیسے استشہد نعیم الدین البالغ من عمرہ سنۃ العشرین، 20 سالہ نعیم الدین شہید ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے البالغ سے پہلے نعیم الدین ہے، اس لیے کہ ہم ان کی عمر کو بیان کر رہے ہیں۔ من عمرہ یہ اپنی حالت پر ہے، یہ ضمیر لوٹے گی نعیم الدین کی طرف، اور سنتا یہ اپنی حالت پر ہے، العشرین اس کا مضاف الیہ ہے، 20 سالہ جس کا ترجمہ ہے۔ تو آپ کومنٹ باکس میں بتائیے اپنی عمر کے اعتبار سے کوئی واقعہ۔ اسی طرح اس پیراگراف میں ایک دوسری شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، پوسٹ مارٹم کرنا۔ پوسٹ مارٹم کرنا، الکشف علی الجثۃ، کشف یکشف کشفا باب ضرب یضرب سے ہے، علی الجثۃ، سرعان، یہ جو لفظ ہے یہ تینوں حرکتوں کے ساتھ ہے، سرعان، 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 اس کے معنی ہے کتنی جلدی، بہت جلدی۔ سرعان ما تکشف الشرطۃ علی الجثۃ، پولیس پوسٹ مارٹم میں بہت جلدی کرتی ہے۔ اب اس پیراگراف کا آپ ترجمہ دیکھیے، طبی عملے کے ارکان کا کہنا ہے، افاد، افاد یفید افادتا، اس کے معنی ہے بتانا، اعضاء الطواقم الطبیۃ،
طبی عملے کے، عملے کے عربی طاقم جمع طواقم، الطواقم الطبیہ میڈیکل اسٹاف، میڈیکل اسٹاف کے ارکان کا کہنا ہے انہو کہ لم یتم الکشف علی جثت روہتیش کمار، کہ روہتیش کمار کیا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، البالغی، دیکھیے اب اس پر اعراب اس لیے کہ یہ روہتیش کا سے صفت ہے، من عمرہ 25 سالہ روہتیش کمار کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، افاد اعضاء الطواقم الطبیة انه لم يتم الكشف على جثة روہتیش کمار البالغ من عمره سنة 25، آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ روہتیش کمار سماعت اور گویائی میں مشکلات کا شکار تھے، انہیں بیمار ہونے پر جمعرات کو راجستھان کے جونجو ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ ہسپتال میں منتقل کرنا، ایڈمٹ کرنا، اس کی عربی آتی ہے نقل فلان الی المستشفى، جس کو ایڈمٹ کیا جائے گا وہ نقلہ کا فاعل ہوگا اور الی کا مدخول وہ ہسپتال ہوگا جہاں پر اس کو منتقل کیا جا رہا ہے، ایڈمٹ کیا جا رہا ہے، جیسے ينقل اخوہ الکبیر الی المستشفى الحکومیتی، اس کے بڑے بھائی کو سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اس مثال میں ينقلو اسی فعل سے مجہول کا صیغہ لایا ہوں جو حال کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ آئیے اب اس پیراگراف کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، عربی ترجمہ۔ روہتیش کمار سماعت اور گویائی میں مشکلات کا شکار تھے۔ روہتیش کمار کان یعانی، عانا یعانی معاناتن، جھیلنا کسی چیز کو، شکار ہونا، یعانی صعوبات، مشکلات، فی النطق، بولنے میں، والسماعی، اور سننے میں، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، قد نقیلا، انہیں منتقل کیا گیا تھا، الی مستشفى جونجو ہاسپٹل میں، فی راجستھان میں، یوم الخمیسی، جمعرات کے دن، اذا مریضا، انہیں بیمار ہونے پر، اذا مریضا یعنی جب وہ بیمار ہوئے۔ روہتیش کمار کان یعانی صعوبات فی النطق والسماع، من اجل ذلك قد نقل الى مستشفى جونجو فی راجستھان یوم الخمیس اذا مرض۔ آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر بہت شاندار تعبیر آنے والی ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق انہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد ایک ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ دورہ پڑنا، اس کی عربی ہے اصیب فلان بنوبت کذا، جس کو دورہ پڑے گا وہ اصیبہ کا فاعل ہوگا، نائب فاعل، اور جس چیز کا دورہ پڑے گا منوبہ کا مضاف الیہ بنے گا، جیسے یہ صفت بھی بن سکتا ہے، جیسے فئات من الشبان یصابون بنوبۃ قلبیہ، نوجوانوں کی ایک جماعت ہارٹ اٹیک کی شکار ہے، یعنی ان کو دورہ پڑتا ہے۔ آئیے آخری پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ کومنٹ باکس میں حوصلہ افزائی کلمات ضرور لکھیے گا۔ انڈین میڈیا کے مطابق اس کی عربی ہے نقلاً عن الوسائل الاعلامیۃ الہندیۃ، نقلاً عن الوسائل الاعلامیۃ الہندیۃ، انڈین میڈیا کے مطابق، امریکی میڈیا کے مطابق الامریکیتی کہہ دیجیے گا، جس کی بھی کہنا ہے بس الہندیہ کی جگہ اس ملک کا نام آ جائے گا، انہو قد اصیبا، کہ ان کو، کن کو، یعنی روہتیش کمار کو پڑا تھا، بنوبت الصرع، مرگی کا دورہ، نوبت الصرع، مرگی کا دورہ، التی، کہ جس دورے نے، قد جعلت، بنا دیا، طبیباً، ایک ڈاکٹر کو، میتاً، یعنی مردہ کہنا۔ نقلاً عن الوسائل الإعلامية الهندية أنه قد أصيب بنوبة الصرع التي قد جعلت طبيباً ميتاً۔